اس کے بعد بھی اگر کوئی ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے ایک اس سے بڑا علاج میں نے رکھا ہوا ہے، آخری علاج وہ میرے پاس جو یکا ہوتا ہے کہ میں کسی بزرگ کی گستاخی ثابت کر دوں، وہ میں نے کر دی۔ اسی جال حق میں انہوں نے جو نور اور بشر کی بحث ہے نا اس میں ان سے ایک بلنڈر ہو گیا اور وہ ہم نے پکڑ لیا، اس کے اوپر بھی یہ سارے آ کے لاجواب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی تم فرما دو کہ انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں۔ ظاہر مرتبے میں تو ہم بھی نہیں کہتے، آپ جیسا مرتبہ کسی کا ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی۔ ہماری آنکھیں تو ادھر تک نہیں دیکھ سکتی، بخاری مسلم ہے نبی علیہ السلام نے جنت بھی دیکھ لی نماز کی حالت میں، بخاری مسلم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں، آپ کے پسینے میں سے بھی بخاری مسلم میں آتا ہے خوشبو آتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو انسان ہونے میں وہ ہماری طرح تھے، مرتبے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ تو اب ان کو بشر ماننا بھی مشکل ہو جاتا ہے نا، تو انہوں نے اس بحث میں کہا کہ اس آیت کا صرف مقصد یہ ہے کہ اتنا بتایا جائے کہ تم لوگ اے انسانوں مجھ سے مانوس ہو جاؤ کہ میں انسان ہوں، تم مجھے یقین کر لو، لیکن اندروں میں انسان کوئی نہیں، اندروں میں نور ہاں، میں انسانی شکل میں آیا ہوں تاکہ تم مجھ سے مانوس ہو جاؤ کہ ایک انسان دوسرے انسان کی بات صحیح طریقے سے سن لیتا ہے۔ جس طرح شکاری شکار کرنے کے لیے مختلف آوازیں منہ سے نکالتا ہے یہ تیتر کو اور بٹیر کو، اس طرح پیغمبر بھی یہ کر رہے تھے کافروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ اب پیغمبر کی مثال کس سے دے دی انہوں نے؟ شکاری سے، اور وہ شکاری بھی وہ جو فراڈ کر رہا ہوتا ہے، تیتر ہوتا نہیں ہے آوازیں نکالتا ہے، اندروں کچھ اور ہوتا ہے۔ اب یہ تو صراحتاً گستاخی تھی، اس کی کوئی تعویل بھی نہیں ہے، کیونکہ بریلوی کہتے ہیں گستاخی کی تعویل بھی نہیں کی جائے گی۔ اے میں پھڑ لی سرکار، اندھا دھند پیروی کے انجام میں ڈال دی، اللہ کا شکر ہے ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی۔ میرا وہ جو لیکچر ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، اے سارو سوئی ہے جیڑی میں انہاں دے غبارے ماری ہے فارق۔ باقی قرآن و حدیث کے ساتھ جو اس کتاب میں انہوں نے کھلواڑ کیا ہے وہ آپ لاکھ دکھائیں کچھ نہ کچھ تعویل کریں گے، گستاخی کی تعویل نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ادھر ان کو ڈر پڑ، کیونکہ ان کو پٹی یہ پڑھائی گئی ہے کہ گستاخ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھ لو جی، انہوں نے خود اشرف تھانوی پہ جو حسام الارمین میں فتویٰ لگایا وہ کس بات پہ لگایا پتہ؟ کہ اس نے کہا تھا کہ نبی کو اسی طرح کا علم غیب ہے جس طرح ایک جانور کو بھی تو چھٹی حص کے طور پہ پتہ چل جاتا ہے کیا ہونے والا ہے، اس میں نبی کی ہی تخصیص کیا، یہ تو اس طرح کا علم تو ہر پاگل مجنون نعوذ باللہ اور جانور کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لگا دیا کہ تم نے جانوروں کے ساتھ مثال دے دی۔ سرکار تو آڑے پوتا مرید نے، یہ پوتا مرید ہے نا، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں نعیم الدین مراد آبادی، اور ان کے خلیفہ ہیں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی، یہ نعیمی ان کی وجہ سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے وہی کام پایا ہے جو اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں نبی الاسلام کے لیے وہ گندی مثال دی تھی، یہ پکڑی گئی ہے۔ پھر اس میں اتنا ترویا ہے کہ انہوں کو بچنے دی راہ نہیں ہے۔ لیکن یہ میں نے کیوں یہ ٹوٹکا میں نے بتایا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی، ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے نا کہ ان کو منوانے کا، یہ قرآن حدیث کو مانے۔ تو آخری حربہ یہی ہے جو اعلیٰ حضرت سے ہم نے سیکھا ہے کہ ایک کتاب لکھ دو حسام الارمین 1905 وچ چک دیو پورا دیوبند مدرسہ، اور انہوں نے مولوی، ٹھیک ہے، اج تک وہ جان نہیں چھڑا سکے۔ تو جو اسی کام پایا ہے نا اللہ کے فضل نال، سرکار یہ وہ مدنی وائرس ہے جو قیامت تک نہیں اب ختم ہونے والا۔ ہاں انشاءاللہ نہ یہ کوئی ویکسین ہے، ہاں یہ کوئی ویکسین بھی نہیں ہے، یہ وہ مدنی وائرس ہے، کیونکہ یہ تھوڑے کو ہی وسیلے ہے طریقہ۔ اگر آپ اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں گے تو پہلے آپ حسام الارمین کو غلط کہیں گے، وہ آپ کہہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، یہ ہمیں مجبوراً کرنا پڑا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جبکہ انہوں نے بھی تو پہلی دفعہ جب حق کھلا تھا تو انہوں نے حق بات قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اب ہم انہیں چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں، حتیٰ کہ ان کی یہ حالت ہو جائے گی وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اب اللہ نے ان پہ ایسی مور لگا دی ہے کہ اگر فرشتے بھی ان کے سامنے نازل ہو جائیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ، اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ نبی حق ہیں، ہم نے آخرت دیکھ لیا ہے، ہم پہ عذاب ہو رہا ہے۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ہر چیز جو اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، قیامت کا منظر بھی انہیں دنیا میں دکھا دیا جائے،
ما کانوا لیؤمنوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ سرکار جب اللہ مہر لگا دے، چاہے فرشتے نظر آ جائیں، مردے نظر آ جائیں، جہنم نظر آ جائے، جنت کی حوریں نظر آ جائیں، جب اللہ نے کسی کے اوپر مہر لگا دی ہے تو اسے ہدایت